یہ قوم نہ لیڈروں کے بلبوتے پر چلتی ہے، نہ سیاست کے بلبوتے پر چلتی ہے۔ یہ قوم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ رہے گی، کل بھی زندہ رہے گی، مگر کامیابی تو اس قوم کو اللہ کی قسم صرف اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ کے سجدوں سے ہی نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ قوم نہ کل کامیاب تھی نہ آج کامیاب ہوگی۔ اللہ کی عبادت اور اس کے قانون کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لو، اپنی زندگیوں کو ڈھال لو سنت مصطفیٰ کے مطابق، کردار مصطفیٰ کے مطابق۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے تمام حاضرین مجلس کو عید الفطر شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر شریف کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ہم تمام احباب عالم اسلام کی طرف سے مبارک موقع پر ان کے ساتھ بالکل شریک ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے گو ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اللہ ان کے لیے رحمت کے دن مقرر فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخصوص عبادات کے بعد مومنوں کو یہ خوشی کا موقع عنایت فرماتا ہے، کیونکہ ہم اپنے پاک پروردگار کی عبادت مخصوص انداز میں ماہ رمضان المبارک شریف میں روزوں کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد بجماعت کی شکل میں اور پھر سحر و افطار کی شکل میں اس پاک پروردگار کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک دن عطا کیا کہ بندو کہ تم نے اپنے رب کے لیے جو عبادات کی ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ خوشی کا دن عطا کرتا ہے۔ اور اس موقع پر عالم اسلام کے تمام مسلمان بڑی تعداد میں عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے سے شکرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ سے نعمتوں کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بحیثیت مسلمان آج ہمیں اس بات کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ معزز سامعین کرام، آج جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے اس کا جائزہ آج اس بڑے مجموعے میں ہمیں لینا ضروری ہے۔ ایک طرف مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے، اذیتوں اور پریشانیاں مسلمان کا مقدر بنتی جا رہی ہے، تکالیف اور مظالم پر ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے لیے سیاسی سطح پر ہمارے تمام مسلمان قائدین کمر بستہ ہیں کہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کی جائے، ہندوستان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ مگر وہ سیاسی قائدین کا حق ہے کہ وہ سیاسی طور پر اپنی اس لڑائی کو جاری رکھیں
تاکہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور ستم کو ختم کیا جائے۔ ہر ہندوستانی کو جینے کا حق ہے اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مائنورٹیز میں رہتا ہو، چاہے وہ اکثریت میں رہتا ہو، ہر ایک کو حق ہے۔ یہ سب کا ملک ہے۔ یہ سیاسی جنگ سیاسی لیڈر لڑ رہے ہیں، لیکن اب ہماری اپنی ایک عالم ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آج عیدگاہ سے نکلنے سے پہلے میری باتوں پر آپ کچھ عہد اور وعدہ کر کے ضرور نکلیے گا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ ہی پھر ہمارا مالک ہے۔ ایک طرف ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ہم سیاسی پارٹیوں کو یا ہماری مخالف پارٹی کو ہم اس کا ذمہ دار کھڑا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی جائزہ لیا کیا صرف وہی ان باتوں کے حقدار ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا پھر ہم بھی اس کے کچھ ذمہ دار ہیں کہ آخر ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آج اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے میرے مسلمان بھائیوں، اور اس کے اندر بڑی سنجیدگی کے ساتھ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو ضرور بضرور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو جگہ دیجیے گا۔ میرے بھائی، اگر ہمارا دشمن ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ ذرا پلٹ کے دیکھیے ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم کیوں ان کو برا بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا راستہ تنگ کر رہے ہیں، ہمارا جینا مشکل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ آپس میں اپنا جائزہ لیجئے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بحیثیت مسلمان ہم نے اپنی زندگی کو ویسے بنایا جیسے ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اپنا وہی لاہ عمل تیار کیا ہے جو قرآن پاک نے ہمیں جینے کی تعلیم عطا کی ہے؟ معزز سامعین کرام، آج پورے ہندوستان کی بات نہیں، صرف حیدرآباد کی بات کیجئے گا۔ حیدرآباد میں رمضان جیسے مقدس مہینے میں قتل و غارت گری ہوئی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے جائزہ لیجئے، کیا وہ قتل جس کا ہوا وہ کون تھا؟ جن کے رمضان میں مرڈر ہوئے وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ مسلمان تھے۔ اب ذرا جائزہ لیجئے، کیا ان کو قتل کرنے والا کیا کوئی غیر مسلم تھا؟ کیا کوئی سیاسی لیڈر یا کسی سیاسی پارٹی کا تھا؟ جواب ملا نہیں۔ قتل کرنے والا، قتل ہونے والا بھی مسلمان تھا، قتل کرنے والا بھی مسلمان تھا۔ آپ ذرا جائزہ لیجئے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں ناچ گانے شور شرابوں کے بازار گرم تھے۔ یہ وہ مقدس مہینہ جس کی حرمت اللہ نے غیر مسلموں کے دلوں پہ بھی اتنی رعب اور اتنا دبدبا رکھا ہے کہ غیر مسلم بھی رمضان کے مہینے میں تھوڑا ادب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ یہ دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے مقدس دن ہے، مسلمانوں کے تقدس اور احترام کا دن ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم نے مسلمانوں کو دیکھا، مسجدوں میں تعداد 200-400 مسلمانوں کی نظر آ رہی تھی، تو پھر اس کے بعد بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اور پھر ادھر ادھر عیش و عشرت کے مقام پر، ہوٹلوں میں، کھانوں کی جگہ پہ، ناچنے گانے کی جگہ پہ ہزاروں مسلمانوں کی تعداد نظر آ رہی تھی۔ اب بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، وہ ناچنے والے بھی مسلمان تھے، وہ نچوانے والے بھی مسلمان تھے، وہ بازار لگانے والے بھی مسلمان تھے، وہ بازاروں کو گرم کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ اب بتاؤ مجھے، اب ہم کیا سیاسی لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے؟ کیا اب ہم کسی پارٹی کو کیا برا بولیں گے؟ کسی کی کیا مخالفت کریں گے؟ جبکہ ہمارا خود حال یہ ہو گیا کہ مرنے والا بھی مسلمان ہے، مارنے والا بھی مسلمان ہے، ناچنے والا بھی مسلمان ہے، نچوانے والا بھی مسلمان ہے، برائی کرنے والا بھی مسلمان ہے، برائی کا بازار گرم کر کے دینے والا بھی مسلمان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا آج جائزہ لو، ذرا آج غور کرو، ان چیزوں کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف
ضروری ہے کہ میرے پیارے بھائی رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ہمارے گھروں میں بیوی شوہر کے جھگڑے چلتے رہے، ہمارے گھروں میں خاندانی آپسی اختلافات چلتے رہے، ہمارے گھروں میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ ایک عورت، مسلمان عورت رمضان شریف کے مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ برج سے کود کر شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ ایک بڑے برج سے کود کر اپنی جان دینے پر مجبور ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے گھر کا حال بنا ہوا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائی، اب آپ بولیں گے وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ سیاسی پارٹی مسلمانوں کی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ مسلمان۔ اب بتاؤ وہ بیچارہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو بیٹا وہاں کر رہا ہے، مگر ہم اپنے گھروں میں اپنی شرارتوں میں مبتلا ہے، شیطانیت کا راستہ ہم نے اختیار کر لیا، ہم نے پیارے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے دین مبین کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کا طریقہ چھوڑ دیا۔ مگر معزز سامعین کرام، میں آپ سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، آؤ پچھلی امتوں کو دیکھو، ان کے اوپر عذاب کب آتا تھا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر کب ٹوٹ پڑتا تھا، اور عذاب بھی آتا تو معمولی عذاب نہیں آتا تھا، ایسا دردناک عذاب کہ وہ اپنے گھر سے پانی لینے کے لیے دریاؤں کے پاس جاتے تھے، سمندر کے پاس جاتے تھے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے وہ پانی رہتا تھا، وہ پانی تک پہنچتے تھے تو پانی رہتا تھا، وہ اپنے گھڑوں میں پانی جمع کرتے تھے تو وہ پانی رہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گلاس میں کوزے میں لے کر اپنے منہ کے قریب لے جاتے تھے تو اللہ اس پانی کو ان کے لیے پیشاب بنا دیتا تھا، پیشاب بنا دیتا تھا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے گا یہ عذاب ہے خدا کا۔ یہ عذاب کیوں مسلط ہوا؟ آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پھر دوسرا دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی قومیں جب گناہ کرتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب مسلط کرتا تھا تو کیسا عذاب تھا؟ اللہ انہیں زمین سے اٹھاتا تھا، آسمانوں کی طرف لے جاتا تھا اور آسمان سے پھر زمین پہ پٹک دیتا تھا تاکہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، آج حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کا عذاب ان بنی اسرائیلیوں پہ کیوں آ رہا تھا؟ یاد رکھو، ان کے اوپر یہ عذاب صرف خدائے وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہا تھا، دین کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے آ رہا تھا، پیغمبروں کی تعلیمات کو ترک کرنے کی وجہ سے آ رہا تھا، اللہ رسول کی خلاف ورزی کی وجہ سے آ رہا تھا۔ ارے وہ اپنے پیغمبروں کی، اپنے رسولوں کے خلاف گئے تو خدا نے ان کے لیے پانی کو پیشاب بنا دیا، خدا نے ان کو زمینوں سے آسمان میں اٹھا کر پٹک دیا۔ تو اب سنو، ہمارے اوپر بھی اب جو عذاب آ رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں وہ ذمہ دار ظالم بعد میں ہے، مسلمان کی بے عملی اس کے اندر پہلے اس عذاب کی مستحق بنی ہوئی ہے۔ اس عذاب کے حقدار مسلمان اس لیے ہو گئے کیونکہ آج مسلمان ہمارا نام رہ گیا۔ آپ برا نہ مانیے گا میری بات کا، میں آج تھوڑی تلخ گفتگو کرنے لگا ہوں کیونکہ ہم میں بعض ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اللہ اکبر کبیرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، رتی رتی چیزوں پر ہمارے مسلمانوں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ہمارے مسلمانوں نے تراویحوں کو چھوڑ دیا، ہمارے مسلمانوں نے نماز جیسی افضل ترین عبادت ماہ رمضان میں بھی اس کا اہتمام پابندی کے ساتھ نہیں کیا۔ اب پھر اس کے بعد آئے ہیں، اے اللہ اب ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں رحمت دے دے، تو بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے، کس بات پر رحمت دوں؟ کیا تو نے روزوں کا اہتمام کیا کہ میں تجھے رحمت دوں؟ کیا تو نے رمضان میں سجدوں کا اہتمام کیا کیا میں تجھ پر فضل کروں؟ کیا تو نے تراویح کا اہتمام کیا کہ میں تجھ پر کرم کے دروازے کھول دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ برا مت مانیے گا، آج ہم بڑے نئے نئے کپڑے پہن کر تو آئے ہیں، ہم بڑے شان کے ساتھ عیدگاہ کو آئے ہیں، ہم سجدہ کرنے تو آئے ہیں، آج کی 2 رکعت پڑھنے تو ہم آئے ہیں، لیکن ہم نے ان 20 رکعت کو
فراموش کر دیا جو صرف اللہ نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے خزانوں کا دروازہ کھول کر ہمارے اوپر لازم کیا تھا. ہم نے ان 8 رکعت تہجد کو فراموش کر دیا جس کو اللہ نے ہمارے لیے اس لیے بنایا تھا تاکہ اے بندے تو یہ 8 رکعت، یہ 20 رکعت، یہ 17 رکعت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ سحر، یہ افطار کرتا جا. مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں تجھے جنت کے خزانے عطا کرتا چلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شان دکن. میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میری بات تو توجہ دیجئے، غلط مطلب مت نکالیے. آپ کالی پٹی بن کے آئے، بہت اچھا کریں، آپ کو جائز ہے، آپ ہندوستانی، آپ کا حق ہے، آپ اپنے غصے کا اظہار کریے، آپ احتجاج کریے، مگر کالی پٹی بننے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے. آپ لوگ گھور کے دیکھ رہے، میری بات سے متفق نہیں دکھ رہے. ایسا کالی پٹی بنتے کی کامیابی ملنے تو میں پورا برقع پہن لے کے آ جاتا تھا. خالی ہم لوگ ایکٹنگاں کر رہے میرے بھائی. کالی پٹی بننے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، چورستوں پہ احتجاج کرنے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، سر پہ پتھرے پھوڑ لینے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں، کامیابی کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی سے حضرت بلال کے ذریعے سے پوری کائنات کو اللہ نے سنوا دیا، اور 1400 سال سے روزانہ ہماری مسجدوں کے ہر مؤذن سے وہ بلال حبشی کی سنت ادا کروائی جا رہی ہے. دن میں 5 مرتبہ مؤذن، ایک جگہ نہیں، یوسف گڑا نہیں، بورا بنڈا نہیں، پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. آج یہ کالی پٹیاں بننے کی نوبت مسلمانوں تمہیں اس لیے آ گئی ہے، آج یہ روڈوں پہ اترنے کی نوبت مسلمانوں اس لیے آ گئی ہے، آج بے بسی کی نوبت، مجبوری کی نوبت، تکلیف کی نوبت، اذیت کی نوبت مسلمانوں اس لیے آ گئی ہے کیونکہ تم نے خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنا چھوڑ دیا ہے. کامیابی احتجاج سے نہیں ملتی، کامیابی اللہ کی قسم سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح گنگنانے سے ملتی ہے. خدا کے مزاج کو سمجھو، خدا کے مشن کو سمجھو مسلمانوں. کوئی آدمی اگر گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے بیٹھا، اے اللہ مجھے آج 5000 روپے دے دے، اے اللہ عید کا دن ہے 5000 روپے دے، یہ رمضان سے لے کے وہ رمضان تک دعا کرا تو بھی 5000 روپے نہیں ملتے اس کو. کیا کرنا؟ گھر کے باہر نکل کے محنت کرا، کاروبار کرا، تجارت کرا، ملازمت کرا تو 5000 روپے ملتے. اللہ کے دینے کے کچھ طریقے ہیں. اللہ بولا بندے کوشش کر، محنت کر، پھر دعا کر، میری ذمہ داری ہے، میں دوں گا تجھے، میں خدا ہوں، میں تجھے ضرور عطا کروں گا. بندے خالی چورستوں پہ احتجاج کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، چورستوں کا احتجاج بعد میں ہے، دربار خداوندی میں احتجاج نماز کی شکل میں پہلے ہے. رمضان جیسا مقدس مہینہ ملا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کر کے رکھا. اب ایک نئی ہمارے پاس ٹرینڈ چل پڑی ہے، روزانہ 3 پارے، 10 دن میں قرآن ختم، 11ویں دن سے تراویح ختم. روزانہ 5 پارے، 6 دن میں قرآن ختم، 7ویں دن سے تراویح ختم. اب اس کے بعد 23 دن بیچارہ مسجد میں تراویح پڑھتا ہے نہیں، کیا عوامیہ تراویح، الحمدللہ ایک قرآن پڑھ لیا. یہ لو گمت، تراویح چھوڑ کے الحمدللہ بول رہا. میرے بھائی سوچو اللہ کو کتنا خیر اور کتنا جلال آتا ہوں گا. کس نے کہا تجھے 5 پارے پڑھنے کے لیے؟ کس نے کہا 3 پارے پڑھ کے تراویح چھوڑنے کے لیے؟ اللہ نے تو حکم دیا کہ پورے 30 دن تراویح پڑھنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، اکابر اور اسلاف کا طریقہ ہے، اسلام کا قانون ہے.
مگر ہم نے مزاج بنا لیا ایک قرآن سننا ہے، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھنا ہے۔ اب بتاؤ پیارے دوستو، جب ہم سجدے چھوڑ دیں گے، اللہ کی عبادت ترک کر دیں گے، کیا اس عبادت کے ترک ہونے کے بعد بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی؟ اگر ایسی امید رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کی قدرت کو نہیں سمجھے ہیں، ہم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کا مزاج ہے میرے بھائی، اب یہ گرمی کا سیزن چل رہا تو گرمی دھوپ ہی چاہتی، بارش نہیں آتی، مزاج ہے خدا کا۔ بارش کا سیزن چل رہا، بارش آتی، دھوپ نہیں آتی شدت کی، مزاج ہے خدا کا، نظام ہے قدرت کا۔ اس قدرت کو، اس مزاج کو، اس کائنات کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، تو فارمولا ہے اولاد لینے کے لیے، شادی کر لے بیٹا، اولاد ہو جاتی۔ بغیر شادی کی اولاد نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسائل ہے، مزاج ہے قدرت کا۔ کھیتی باڑی کے سامنے ٹھہر کے آپ دعا کریں، اللہ اس کے اندر اناج اگا دے، اناج اگا دے، اناج اگا دے۔ وقت کے بزرگ کو لے جاؤ، نقشبندی صاحب کو لے جا کے دعا کراؤ، اناج نہیں اگتا۔ دو بیلوں کو لانا، ان کے پیچھے جو ہے بنڈی بننا، بن کے اس کو گھنگارنا، پھر اس کے بعد وہاں پہ دانے ڈالے تو 3 مہینے کے بعد اناج نکلتا۔ خدا کا نظام ہے، مزاج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو، جیسے تیرے اناج کے لیے کوشش ضروری ہے، اولاد کے لیے شادی کا ہونا ضروری ہے، انتحاد کے لیے مسلمانوں کا آپس میں ایک ہونا ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کامیابی کے لیے تمہیں خدا کے بندے بننا، خدا کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تمہیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ ہم خدا کی قدرت اور اس کی مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم کو سکھا دیا گیا ہے کہ تم جو چاہے منمانی کرو، تمہیں فضل عطا ہو جائے گا۔ ہمارے کو تو یہ بھی سکھا دیا گیا انشاءاللہ رسول اللہ جو ہے تمہاری شفاعت فرما دیں گے۔ اللہ کی قسم حضور شفاعت کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، عبادت چھوڑ دیں، ذکر چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں۔ کیا حضرت غوث اعظم کو رسول اللہ کی شفاعت پر یقین نہیں تھا؟ کیا حضرت غریب نواز کو رسول اللہ کی شفاعت پر یقین نہیں تھا؟ کیا حضرت بندہ نواز کو رسول اللہ کی شفاعت پر یقین نہیں تھا؟ تو پھر انہوں نے پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی کبھی ترک نہیں کیا اور ایک تکبیر اولیٰ بھی کبھی چھوٹنے نہیں دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے شفاعت کرانا ان کا حق ہے، ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارا حق ہے، ان کی غلامی کرنا ہمارا حق ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہمارا حق ہے، ان کو راضی کرنا ہمارا حق ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہمارا حق ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے آج ڈیسائیڈ کر لو میرے بھائی، ہم خالی عید کے 2 رکعت کے مسلمان نہیں ہیں، ہم روزانہ کے 48 رکعت کے مسلمان ہیں۔ ہم 48 رکعت کے مسلمان ہیں۔ ہمارے اوپر آج کی صرف 2 رکعت نماز نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے اوپر صرف 2 رکعت نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ عبادات کی طرف توجہ کرو، اپنی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرو، حقوق ادا کرتے رہو، حقوق العباد میں کمی مت کرو میرے بھائی، حقوق العباد میں کمی مت کرو، ماں باپ کے حق کو فراموش مت کرو۔ احمد بھائی اپن ایک 5 منٹ کر لیں گے، 5 منٹ۔ حقوق العباد کو فراموش مت کرو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، بیوی بچوں کے ساتھ بددیانتی مت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو، اپنے خاندان کے یتیموں، یسیروں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے حق فراموشی مت کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی 4 دن کی ہے میرے بھائی، اس کے اندر اللہ نے ہمیں لازم کیا ہے۔ ہم دیکھو پہلے بہت کم تھے، مگر اللہ کی قسم پوری دنیا پہ غالب تھے۔ سبحان اللہ بولو نا۔ بہت گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، ڈر ہو رہا میرے کو۔ میرے بھائی، آپ اپنی شان سمجھو ہم کون ہیں۔ یہ ملک، اس کا نام ہندوستان ہے، اس کے اوپر مسلمان 1000 سال حکومت کرے۔ کتنے سال بولو؟ ذرا زور سے بولو۔ 1000 سال حکومت کرے، 1000 سال۔
کیسا کرے؟ جب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ایسے فلائٹ بھی نہیں تھے، ایسے کاراں بھی نہیں تھے، ایسی سائنس بھی نہیں تھی، ایسی ترقی بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کے باوجود 1000 سال مسلمان حکومت کرے۔ کیسا کرے؟ بس ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو۔ دہلی میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بزرگ کا انتقال ہوا، اللہ کے ولی تھے۔ انتقال کے وقت جو ہے نصیحت کر کے گئے، میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھانا جس کی زندگی میں کبھی کوئی اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ فرض تو دور کی بات ہے، اثر کی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ کہا کہ وہ نماز پڑھائے جس کی کبھی کوئی اثر کی سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹی ہو اور کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھانا۔ لا کے جنازہ رکھ دیے دلی کی جامع مسجد میں، بڑے بڑے بزرگاں کھڑے ہوئے، سب جنے اپنا اپنا حساب اکاؤنٹ پورا دیکھ لے رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے، نہیں ایک آدھ مرتبہ میری ذرا قضا ہو گئی تھی، ایک سوچ رہے میری ایک مرتبہ قضا ہو گئی تھی، انہوں نے میں ایک جگہ سفر میں تھا میری قضا ہو گئی تھی، پورے بزرگاں سوچ رہے۔ جب یہ اعلان عام ہوا کہ حضرت ایسا وصیت کر کے انتقال کر گئے، تو بادشاہ جو اس وقت دلی پہ بیٹھ کے پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا تھا، وہ رونے لگا، اے اللہ کے ولی، جاتے جاتے میرا پردہ فاش کیوں کر کے جا رہے ہو؟ بادشاہ آیا، عصر کی نماز میں جنازہ رکھا گیا، کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے جو شرط رکھی وہ شرط پہ کوئی بزرگ بھی نہیں اتر رہا ہے۔ تو بادشاہ آیا، روتا ہوا کھڑا ہو کے کہنے لگا، لوگو مجھے معاف کر دو، آج میں اپنی عبادات کو تم پہ ظاہر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ دوسروں پر اپنے رب کے بندوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ زندگی میں میری کبھی عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹی ہے، نہ میری کبھی تہجد چھوٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت جو دلی کا بادشاہ تھا، اس نے نماز جنازہ اللہ کے ولی کی پڑھائی ہے۔ ہمارے بادشاہ ایسے تھے، اس لیے لال قلعہ ہمارے پاس تھا۔ ہمارے بادشاہ ایسے تھے، اس لیے ہمارے پاس دلی کی جامع مسجد، مکہ مسجد جیسی عبادات تھی۔ بادشاہ لوگ تھے، آپ غور کر کے دیکھو، یہ جتنے 1 خانے کی مسجد، 3 خانے کی مسجد، 5 خانے کی مسجد، یہ جتنے مساجد قدیم ہیں، قلی قطب شاہ کے زمانے کی مسجد، عادل شاہی دور کی مسجد، یہ نظام کے دور کی مسجدیں، ان لوگ دنیا میں آئے تھے، اپنے باپ دادا کے پتلے نہیں لگائے، جہاں سے گزرتے تھے وہ خدا کا گھر بنا کے گزر جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا ہم اس وقت تک آباد رہیں گے جب تک سجدوں کی لذت ہماری پیشانی میں زندہ رہے گی۔ اسی لیے ان کے سجدوں نے انہیں 1000 سال تک ان کو حکومت کروایا۔ جب آج سے 70 سال پہلے جب مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی، خود پورے ہندوستان کو چھوڑ دو، آپ خالی اپنے دکن کا جائزہ لو، دکن کا جائزہ، یہ حیدرآباد دکن کا جائزہ لو، جب یہاں پر مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی، اس وقت بادشاہوں کا کیا حال تھا، آپ ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ بادشاہوں کے پاس سے جب حکومت چھینی گئی ہند دکن میں، اس وقت بادشاہوں کا حال کیا تھا؟ بادشاہ دربار میں بیٹھتا تھا، 100 عورتیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ نے جب مسلمانوں کو عیاشی میں دیکھا، گناہوں میں دیکھا، زنا میں دیکھا، بدکاریوں میں دیکھا، شور شرابوں میں دیکھا، شرارتوں میں دیکھا، ضلالتوں میں دیکھا، لہو و لعب میں دیکھا، برائیوں میں دیکھا، خطاؤں میں دیکھا، شراب پیتا ہوا دیکھا، زنا کرتا ہوا دیکھا، تو اللہ نے مسلمانوں سے وہ نعمتیں چھین لی جو ان کو عزت کے طور پر 1000 سال سے بادشاہت کا تاج پہنایا گیا تھا۔
اللہ کہہ رہا ہے اب یہ اس تاج کے لائق نہیں رہے، کیونکہ ان کے پیشانیوں کو اب سجدوں سے لذت نہیں مل رہی ہے، ان کو عورتوں اور نشہ کا مزہ لگ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج حالات تنگ سے تنگ، تنگ سے تنگ، تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اب اس وقت کو آپ کے پاس کوئی پیغمبر آ کے آپ کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، اب کوئی حضرت عمر جیسی ذات آپ کے بیچ میں آنے والی نہیں ہے، اب کوئی عبدالعزیز بن عمر جیسا، عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی بادشاہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اب کوئی آپ کے پاس ایک سپیریئر طاقت اور قوت اور پاور آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے جو مسلمان اب پارلیمنٹ اور اسمبلی میں رہ گئے ہیں، آگے چل کے آپ دیکھ لیں گے وہ چہرے بھی اب آپ کو نظر آنے والے نہیں ہیں، آپ کو لیڈروں میں بھی اب کوئی مسلمان نظر آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رہنما آپ کو نظر آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے حضرت نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی عمر آنے والا ہے، نہ کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ آنے والا ہے، نہ کوئی رہنما، نہ کوئی مسلمان لیڈر ہوگا، تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ سن لو مسلمانوں، یہ قوم نہ لیڈروں کے بلبوتے پر چلتی ہے، نہ سیاست کے بلبوتے پر چلتی ہے، یہ قوم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ رہے گی، کل بھی زندہ رہے گی، مگر کامیابی تو اس قوم کو اللہ کی قسم صرف اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ کے سجدوں سے ہی نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ قوم نہ کل کامیاب تھی نہ آج کامیاب ہوگی۔ اللہ کی عبادت اور اس کے قانون کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لو، اپنی زندگیوں کو ڈھال لو سنت مصطفیٰ کے مطابق، کردار مصطفیٰ کے مطابق۔ ایک بات تہذیب اور کردار کے بارے میں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، خدا کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر مسلمانوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو قوم آپس میں بھائی بھائی کا قتل کر دے، سن لو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، سن لو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو قوم سود خوروں کو مسجدوں کا ذمہ دار بنائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو قوم سود خوروں کو اپنا دوست اور اپنا یار بنا لے، سن لو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس قوم میں زنا اور عیاشی کرنا عام ہو جائے، اللہ کی قسم سن لو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، سکسیس نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس ایک ڈھگوچلا بنا ہوا ہے، ای وی ایم خراب کر کے جیت رہا جی، ای وی ایم کا کھیل ہے، بولے دیوانے، ای وی ایم کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہماری عبادت چھوڑنے پہ یہ خدا کا عذاب، یہ خدا کا قہر مسلمانوں پر مسلط ہو رہا ہے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں میرے بھائی، بس اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، جماعت کھڑی کریں گے، عید کی پورا میدان بھر گیا۔ ہمارے محترم نعیم صاحب، احمد صاحب کی خواہش تھی 10 بجے عید کی نماز رکھیں گے تاکہ جو ہے لوگ بڑی تعداد میں استفادہ کریں گے عیدگاہ سے۔ اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا، پورا عیدگاہ بھر گیا، اور ماشاءاللہ، اور یہ بازو کی جو جگہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس میں بھی جو ہے پنڈال بنا دیں گے تاکہ جو ہے کسی بھائی کو بھی دھوپ میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہمارے سین ریڈی جو ہے بیچارہ بہت محنت کر رہا ہے، ماشاءاللہ کوشش کر رہا ہے تاکہ جو ہے اچھی طریقے سے عید کا اہتمام ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، اب ایک بات سنو، میں ایک بڑی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں ایک مولانا صاحب ہوں، لوگ ہمیں کو دیکھ کے مولانا صاحب بولتے ہیں۔ مولانا صاحب بولے تو میں بھی بیچارہ ذرا خوش ہو جاتا، ماشاءاللہ عزت تو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ لیکن میں یہی مولانا صاحب، کل اگر میں ایک پینٹ بشرٹ پہن لے کے یوسف گوڑا بورا بنڈے میں گھوما تو ارے میرے پورے پٹھے خوش ہو رہے ہیں، اور میرے جو بیچارے آپ بولے خبردار نقشبندی صاحب،
آپ کو گھر کے باہر نہیں نکلنے دیں گے، گھر میں بند کر دیں گے آپ کو۔ بولا کئی گورے بڑے بھائی، بولے تو اے مولانا صاحب ہے تم، مولانا صاحب مولانا کے لباس میں رہنا، پینٹ بشرٹ چڈی بنین پہن کے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ ذرا سوچو میرے پیارو، یہ میں جو پہنا ہوا ہوں لباس، یہ کیا ہے؟ شرعی لباس ہے، اسلامی لباس ہے۔ تو آپ کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی لباس خالی مولانا لوگوں کے اوپر واجب ہوا ہے؟ ذرا سبحان اللہ، خالی مولانا لوگوں کے لیے؟ میں پینٹ بشرٹ نہیں پہن سکتا ہوں تو پھر آپ کئی کو پہن سکتے؟ جبکہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ شریعت مولانا کے اوپر جتنی لاگو ہے آپ کے اوپر بھی اتنی لاگو ہے۔ ایسا تو نہیں ہے مولانا چائے پینا اور سامنے والا شراب پینا، ایسا تو نہیں ہے۔ شراب میرے اوپر بھی حرام ہے، شراب آپ کے اوپر بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اوپر آئی تو لائٹ لینا، ہمارے اوپر رہی تو سبحان اللہ، بہت ہوشیار ہے تم لوگ۔ کل مولانا صاحب جا کے فلم ٹاکیز میں بیٹھ گئے، پوری فلم تھیٹر کو آگ لگا دیتے۔ نقشبندی صاحب بیٹھے اندر، لگا دے آگ، خبر کھود دے، پوری ختم کر دے، جتنا آنا نہیں باہر۔ مولانا صاحب فلم کو گئے تو خدا کا عذاب آتا، آپ گئے تو ثواب ہوتا۔ شریعت تو جتنی میرے پہ لاگو ہے، شریعت تو آپ پہ بھی لاگو ہے نا۔ فلم اگر میرے لیے حرام ہے تو آپ کے لیے بھی حرام ہی ہے۔ پھر میں عمل کرتا ہوں، آپ کہیں گناہ کرتے۔ آپ بول رہے ہیں آپ نقشبندی صاحب مولانا ہے، آپ عمل کرو تو پھر آپ کہیں گناہ کرتے۔ کیا جنت خالی مولانا لوگوں کے لیے بنائی گئی، کیا آپ کے لیے نہیں بنائی گئی؟ کیا میرے مصطفیٰ کا قانون خالی مولویوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے؟ مسلمانوں، ہماری ذہنیت کتنی مردہ ہو گئی یہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ ہم کسی پیر صاحب کو دیکھتے ہیں تو پیر صاحب کی داڑھی ناپنے لگتے ہیں کہ ایک مٹھی ہے کہ نہیں ہے، پیر صاحب کا تقویٰ دیکھنے لگتے ہیں، سنت نفل پڑھا کہ نہیں پڑھا، پیر صاحب کی راتوں کو دیکھنے لگتے ہیں، شب بیداری کرتا کہ نہیں کرتا۔ ارے کیا داڑھی، ٹوپی، شملہ، نفل، سنت، فرض خالی پیروں مولویوں کے لیے ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ نے صرف مولویوں اور پیروں کو داڑھی دیا؟ کیا اپنی امت کو داڑھی میرے نبی نے نہیں دیا؟ اگر کوئی مولانا صاحب کی بیوی سے ٹینشن ہو گئی، پورے سوشل میڈیا پہ مولانا کی خبر کھود کے جنازے کی نماز پڑھ کے فاتحہ بھی پڑھ دیتا، دوسرا سوشل میڈیا والا زیارت کرتا، تیسرا برسی بھی کر دیتا ان کی۔ کئی کو مولانا بیوی سے لڑے، مولانا لڑے تو عذاب ہے، تو لڑے تو ثواب ہے۔ قانون تو سب کے لیے ایک ہے میرے بھائی، شریعت تو سب کے لیے ایک ہے۔ مصطفیٰ نے سب کو دین دیا، خالی مولویوں پیروں کے لیے دین نہیں ہے۔ کوئی مولانا صاحب اگر کسی سٹیج پہ ناچتا ہوا نظر آ جائے، پوری دنیا کی سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی وہ مولانا وائرل ہوتا، وہ ناچنے والا مولانا لندن میں بھی وائرل ہوتا، ہندوستان میں بھی وائرل ہوتا۔ دیکھو مولوی ناچ رہا ہے، مولوی ناچ رہا ہے، مولوی ناچ رہا ہے۔ تو مولوی ناچ کے اگر دوزخ میں جائے گا تو کیا جو مولوی نہیں ہے وہ ناچ کے کیا جنت میں جائے گا؟ ہر ناچنے والا دوزخ میں جائے گا، چاہے وہ ناچنے والا مولوی ہو یا غیر مولوی ہو۔ ہم نے ہمارا خیال مردہ کر لیا، مسلمانوں کی ذہنیت مردہ ہو گئی۔ ہم نے سمجھا قانون خالی مسلمان مولویوں پیروں کے واسطے ہے۔ نہیں مسلمانوں، جیسا قانون پیروں، مولویوں، علماء اور مرشدوں کے لیے ہے، اللہ کی قسم ویسا ہی قانون سیٹوں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، مفلسوں کے لیے بھی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ویسا ہی قانون بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی محسوس کرو کہ اگر میں ناچ رہا ہوں تو میں بھی دوزخ میں جاؤں گا، میں شریعت کے خلاف لباس پہن رہا ہوں تو میں بھی دوزخ میں جاؤں گا۔ آپ یہ بھی تصور کیجئے گا۔ سود پہ پیسے لے رہے ہیں میرے بھائی، سود 10,000 روپے سود پہ لے رہے ہیں جی، فائنانس 10,000 روپے فائنانس لے رہے ہیں۔ سن لو، یہ کوئی احمد نقشبندی کی بات نہیں،
یہ رب ذوالجلال اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی بات ہے. جو سود لے گا، فائنانس میں کاروبار کرے گا، سن لو اللہ کی قسم، وہ کتنا ہی 50 روپے بھی اگر سود پہ لے یا 50,000 لے یا 50 لاکھ لے، ہر فائنانس کا کاروبار کرنے والا، ہر سود کا کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، یہ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تینوں کے تعلق سے بھی آیا قرآن میں. سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، تینوں بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے تم تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، زنا کرنا خدا کے خیر اور عذاب کو دعوت دینا ہے. ناچنا گانا خدا کے خیر اور عذاب کو دعوت دینا ہے. آؤ میرے بھائی، اللہ کے واسطے یہ سارے گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے میرے بھائی، کیونکہ یہ گناہ کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہ گناہ کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے میرے بھائی. بیویوں پہ ظلم کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ رشتہ توڑ کے ہم خدا کی جنت کو نہیں پا سکتے. ہم یتیموں، یسیروں، بے کسوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. ہم رمضان کی بے ادبیاں کر کے، نماز چھوڑ کے، تراویح چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، اللہ کی قسم ہم اب کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. میرے پیارو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اگر آج میری بات پہ آپ توجہ نہیں دیں گے تو سن لو، ایک دن آئے گا یہ تلنگانہ بھی ان کا گڑھ بن جائے گا. اس کے بعد یہاں بھی اذان پہ پابندیاں شروع ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں بھی تمہاری داڑھیوں پر، تمہارے جبوں پر، تمہاری مسجدوں پر، تمہاری درگاہوں پر، تمہاری زمینوں پر، تمہارے قبرستانوں پر، تمہاری عیدگاہوں پر نکتہ چینیاں اور تمہارے لیے وبال جان بننا شروع ہو جائے گا. آج ضرورت ہے، آؤ چھوڑ دو یہ عیاشی کرنا، چھوڑ دو یہ ناچنے گانے کرنا، چھوڑ دو یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دو یہ برائی کا راستہ، چھوڑ دو یہ ظلم و زیادتی کا راستہ، چھوڑ دو یہ توبہ کر لو. آؤ آج ضرورت ہے میرے بھائی، اللہ کو راضی کرو. میرے بھائی سن لو، میں بارہا کہہ رہا ہوں، اب کوئی پیغمبر ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. اب کوئی حضرت عمر ہمارے لیے پیدا نہیں ہوں گے. اب کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ ہمارے لیے پیدا نہیں ہوگا. اب ہم کو ہی سجدے کرنا پڑے گا. اب ہم کو ہی مسجد آباد کرنا پڑے گا. اب ہم کو ہی زنا، شراب، چوری، جوا، یہ سارے گندے کام، یہ برے کام چھوڑنا پڑے گا اور خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا. مدینے والے مصطفیٰ کو، نجف والے علی المرتضیٰ کو، بغداد والے غوث اعظم کو، اجمیر والے غریب نواز کو اور دکن کے شہنشاہ سرکار بابا شرف الدین کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا. تب جا کے اللہ ہم کو سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے بغیر کامیابی نہیں ملنے والی ہے، نہیں ملنے والی ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم نہیں ملنے والی ہے. اگر آپ غلط فہمی میں ہیں تو اپنی غلط فہمی دور کر لو. اگر دور نہیں ہو رہی تو پھر تھوڑا انتظار کرو. جب عذاب آنکھ کے اوپر مسلط ہو جائے گا تب تو انشاءاللہ ضرور آپ کو آنا پڑے گا. تب تو آپ کو مسجدوں میں پھر آنا پڑے گا. مسجد چھوڑ کے آپ کو کئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اللہ کی قسم آج احمد نقشبندی کی یہ بات اپنے ذہنوں میں لکھ لو، اپنے دل پہ لکھ لو. اگر آج نہیں آؤ گے کل جوتے کھا کے آنا پڑے گا. آج نہیں آؤ گے کل ذلیل ہو کے آنا پڑے گا. آج خدا کے دربار میں نہیں آؤ گے کل مایوس اور شرمندہ ہو کے آنا پڑے گا. بہتر ہے جوتے کھانے کے ذلیل و شرمندہ ہونے سے پہلے ہی آ جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کی لاج رکھے گا اور اس کے صدقے میں ہر میدان میں اللہ مسلمان کو کامیابی عطا فرمائے گا.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر ضرور توجہ دیں گے، ضرور توجہ دیں گے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ ٹائم ہوگا 5 منٹ بولوں؟ پوچھا رہے دھوپ میں ٹھہرے ہوئے، ہوگا تو بول دو۔ بہت پبلک بھائی ذرا چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے نہ ٹھہرو، تکلیف ہو رہی۔ بس ہوگا ہی، بس اللہ کے واسطے سنو۔ ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، بھائیوں بہنوں سے محبت، دوست احباب سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اور محبت کرو میرے بھائی۔ اللہ تمہیں محبت کرنے پیدا کرا، دنیا والوں سے ساروں سے محبت کرو، اور رب ذوالجلال کی عبادت کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع و اطاعت کرو۔ یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ پھر اس کے بعد سکون سے دنیا سے جاؤ، تاکہ خبر میں بڑی زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے ایک دادا تھے یہاں 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے تھے نہیں تھے؟ کس کے دادا 1000 سال پہلے نہیں تھے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک صاحب اٹھا، ان کے دادا نہیں تھے، کہتے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے تھے، انتقال ہو گیا ان کا۔ آج 1000 سال سے خبر میں انہوں۔ اگر وہ 1000 سال پہلے انہوں اچھے کاما کرے تو 1000 سال سے خبر رحمت ہے، رحمت۔ اگر خدا نہ خواستہ 1000 سال پہلے انہوں گناہگار تھے تو 1000 سال سے خدا کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اولڈ سٹی سے ہمارے جو ہے ایک نوجوان عالم دین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ تعلیم القرآن تفسیر کی کتاب ہے، 600 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن انہوں بولے مسلمانہ قرآن پڑھ رہی نہیں، تفسیری نہیں پڑھ رہے، 600 بولے تو وہ بھی نہیں لے کے جاتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ دے کے 300 روپے میں اعلان کر دو مولانا۔ میرا مقصد ہے مسلمانوں کے گھر تک تفسیر پہنچنا، قرآن پہنچنا، قرآن کے اندر بالکل عام انداز میں حیدرآبادی اردو میں کی گئی ہے تفسیر، حیدرآبادی تفسیر ہے، یہ حیدرآبادی زبان میں قرآن کی تفسیر کی گئی۔ جاتے وقت لے جاؤ، اپنے گھر میں رکھو، اب خود بھی پڑھو، اپنے بہن بیٹیوں کو بھی پڑھواؤ۔ اور ایک کتاب ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات پر، اللہ کے ولی کی سوانح حیات پر کی کتاب، باب الداخلہ پر اس کے سٹال لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ جاتے وقت وہ کتاب اور یہ کتاب، دونوں کتابیں بھی آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا اور بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب کے صدقے میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہے، سنی ہے، سمجھیے میرے مولا، ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔